بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور پورے پاکستان کے اندر لوگ اس پہ بہت زیادہ غصے میں تھے، غم و غصہ تھا لوگوں میں، جس طرح بچی کو پٹک دیا تھا بالوں سے پکڑ کے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر ایک اے ایس ایف کے اہلکار نے۔ وہ بہت تکلیف دہ منظر تھا، بچی اپنے باپ کو ملنے جا رہی تھی۔ اب کیونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ 10 مارچ کو ہوا ہے، آج یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ واقعہ لگ بھگ اس کو ہوئے 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا اور اب تک کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا۔ تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایکشن ہو رہا ہے۔ میں ایک بات آپ کو کلیئر کروں، پاکستان میں جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا فتنہ ہے، وہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ لڑائی بڑھا دیتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک پرابلم ہے۔ تو ایکچولی سوشل میڈیا احتساب کا ایک طریقہ بھی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اے ایس ایف نے کوئی ایکشن نہیں لیا گزشتہ 1 مہینے سے زیادہ گزرنے کے باوجود، لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر یہ معاملہ آیا، لوگوں کا رد عمل آیا، لوگوں نے اس کے اوپر ری ایکشن دیا، تو پھر اب ایکشن ہو رہا ہے۔ ایکشن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 مارچ کا یہ واقعہ ہے مبینہ طور پہ، اور ہو سکتا ہے کہ کورٹ مارشل کیا جائے اس شخص کا جس نے بچی کو بالوں سے پکڑ کے پٹکا ہے۔ اس کو تو بلکہ جیل میں بھی ڈالنا چاہیے، اس کی سزا ہونی چاہیے، یا جا کر معافی مانگے وہ بچی سے اور اس کے والد سے، تاکہ بچی کا کانفیڈنس واپس آئے۔ اب یہ جو کورٹ مارشل کا امکان ہے، اس کی بھی ایک رپورٹ آ رہی ہے۔ اس کی رپورٹ واقعے کی جو وہ لے لی گئی ہے، اس میں 1 آفیسر اور 2 اہلکاروں کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں گی۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ واقعہ سوشل میڈیا پر نہ آتا تو کیا اس کی تحقیقات ہوتی؟ تو کیا کبھی اس بچی کو انصاف ملتا؟ یا اس کا والد جو بیچارہ باہر پیسے کمانے کے لیے ایک عرب ملک میں گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا، اس کی بیچارگی کو سنتا کوئی؟ اس کی تکلیف کو کوئی محسوس کرتا؟ کبھی کوئی نہ کرتا۔ تو سوشل میڈیا ایک طرح کی بلیسنگ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ پولیس والوں کو کٹ لگی، مار پڑی پولیس والوں کو، اور اس سے پہلے پولیس والوں نے بھی زیادتی کی۔ ویسے پولیس والوں کی زیادتی نئی تو نہیں ہے، پولیس والے پورے پاکستان میں جب دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے، زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ عوام کو جو ہے وہ مارتے ہیں، کٹتے ہیں، ان کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کے جس کے مرضی گھر میں گھس جاتے ہیں، جتنی مرضی زیادتی کرتے ہیں۔ تو وہ تو پولیس والوں کا ریگولر روٹین کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک معاملہ ایسا ہوا جہاں پولیس نے اپنے سے تگڑے کو چھیڑ دیا، اور پھر پولیس کے اوپر ری ایکشن آیا، اور وہ ری ایکشن اتنا خوفناک تھا کہ اس کے مناظر سوشل میڈیا پہ آ گئے۔ اب دیکھیں، ہوا یہ ہے، پہلے ایک نے غلط کیا، پھر دوسرے نے غلط کیا، اور غلطی کس کی قرار دی جا رہی ہے دونوں کی جانب سے؟ سوشل میڈیا کی۔ پنجاب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ وفاقی حکومت سوشل میڈیا قصوروار ہے۔ بھئی اگر سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چاہے آپ بلیم کریں، چاہے عمران خان کے حمایتیوں پہ آپ بلیم کریں، چاہے آپ عام پاکستانیوں کے اوپر الزام لگا دیں، جو مرضی آپ کہیں، اگر یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ موجود نہ ہوتا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کوئی ایکشن نہ ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ایک واقعہ ہوا ہے، گزر جاتا، جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ روٹین کی بات ہے، سب کہہ رہے ہیں بہت معمولی واقعہ ہے، سب کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر آیا اور لوگوں نے اس کے اوپر رد عمل دیا، تو پولیس کو بھی تھینک فل ہونا چاہیے سوشل میڈیا کا۔ اور جب جہاں پہ کوئی چیز غلط ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے، سوشل میڈیا نکل کر اس کے اوپر احتجاج کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پنجاب حکومت نے بھی اس کے اوپر ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ جو پنجاب حکومت کی اناؤنسمنٹ ہے اس کے مطابق بھی یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور ایک جوائنٹ انکوائری کمیٹی ہے ایک جو اس کے اوپر کام کرے گی۔ پنجاب حکومت بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اداروں میں ٹکراؤ کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی، مفاد پرستوں کو ملکی خدمت کرنے والے تمام فورسز کے درمیان موجود اتحاد اور تعاون کے جذبے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میرے خیال میں اگر پہلے ہی دن یہ پنجاب حکومت میدان میں آتی اور آ کر کہتی کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہو گئی ہیں، ان کے اوپر ہم انکوائری کرنے جا رہے ہیں، پہلے ہی دن پولیس جو ہے، پولیس کا چیف اپنا سٹیٹمنٹ دیتا، تو سوشل میڈیا پہ اتنی ساری چیزیں نہ ہوتی۔ جتنا آپ انصاف کو ڈیلے کرتے ہیں، جتنا آپ چیزوں کو تاخیر کا شکار کرتے ہیں، اتنا زیادہ لوگ اس کے بارے میں افواہیں پھیلتی ہیں، اتنا زیادہ لوگ اس کے بارے میں اسپیکولیشنز کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بائی دا بک چلا جائے۔ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے کہ جو بھی غلط چیز ہوئی ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے، اس کا سد باب کیا جائے، اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ سوشل میڈیا کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو برا ہو رہا ہے سوشل میڈیا اس کو برا ہی دکھا سکتا ہے،
اس کو اچھا نہیں دکھا سکتا. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ برا دکھانا برا کرنے والوں کو برا لگے, اور یہی ہوتا ہے نارملی. اب بچی والے معاملے کے اندر بھی سوشل میڈیا کا ایک کردار ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بہت سارے یعنی سینکڑوں ایسے واقعات گنا سکتا ہوں جہاں پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو انصاف ملا ہے, ورنہ کوئی امکان نہیں تھا انصاف ملنے کا. ایک اور چیز میں نے نوٹ کی, آج پولیس بہت غصے میں ہے, بار بار سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, ابھی کچھ اور سٹیٹمنٹ بھی آ گئے ہیں. پہلے 2 پولیس والوں نے استعفیٰ دیا, پھر ایک سب انسپیکٹر ہیں وہ بول رہے ہیں بیٹھ کے, ان کا ایک تراش خراش والا بڑا لمبا ان کا ایک آڈیو کلپ ہے, وہ بھی ہم نے سنا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور لڑکا ہے, وہ بتا رہا ہے جی اپنے ساتھ پسٹل لے کے گھومے, اپنا ذاتی ویپن لے کر گھومے پولیس والے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, لگاتار احتجاج چل رہا ہے. درجنوں لوگ, آڈیوز بھی لوگوں کی گھوم رہی ہیں, ویڈیوز بھی لوگوں کی گھوم رہی ہیں. تو پولیس کے اندر بڑی بے چینی ہے عید والے دن کے اس واقعے کو لے کر. لیکن میرے دماغ میں ایک سوال ہے کہ جب عام پاکستانی کو مار پڑتی ہے تب پولیس والے بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی جب پیٹی بھائی کو مار پڑے گی تو پولیس والا بے چین ہو جائے گا, کسی اور ادارے میں پیٹی بھائی کو مار پڑے گی پورا ادارہ بے چین ہو جائے گا, کسی صحافی کو مار پڑے گی سارے صحافی بے چین ہو جائیں گے, کسی وکیل کو مار پڑے گی سارے وکیل بے چین ہو جائیں گے. اور بھائی پہلے یہ سوچو سارے کے سارے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں. سب سے پہلے ہمارا گرین کارڈ بنتا ہے 18 سال کی عمر میں, اس کے بعد جس ادارے کے اندر ہم نوکری کرتے ہیں اس کا کارڈ بعد میں بنتا ہے ہمارا. ہم پہلے پاکستانی ہیں, تو کسی پاکستانی کو مار پڑتی ہے تو ہم بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی وکیل کو مار پڑے وکیل بے چین ہو گئے, صحافی کو مار پڑے صحافی بے چین ہو گئے, نکلا ہے باہر. پولیس والے کو مار پڑا, پولیس والوں کی بے چینی ہم دیکھ رہے ہیں. کسی اور ادارے میں مار پڑ جائے وہ سارے بے چین ہو جاتے ہیں. تو بھی جب پاکستانیوں کو مار پڑتا ہے تب ہم چین کی بانسری کیوں بجا رہے ہوتے ہیں؟ یہ سارے لوگ تب غصے میں کیوں نہیں آتے, تب ری ایکشن کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت تو کوئی بات نہیں کرتا. تو جب آپ اپنا اپنا قبیلہ بنا لیں گے نا, اپنے اپنے پاور پولز بنا لیں گے, تو پھر یہ پرابلمز بڑھتی جائیں گی. ان کا حل یہ ہے کہ رول آف لا ہو اور سب کے لیے ہو, اور جب کہیں پہ بھی ناانصافی ہو تو سب مل کر اس کے خلاف کھڑے ہوں, پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں. حل اس کا یہ ہے. پشین میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پہلا جلسہ کیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر. یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے, اور اس کو انہوں نے آئین کو بچانے کا ایک جو ہے وہ ایک تحریک شروع کی ہے. آئین کے تحفظ کی ایک تحریک ہے جس کو شروع کیا گیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف نے کلیم کیا وہ یہ کیا کہ یہ تاریخی نوعیت کا پشین کا جلسہ ہے, اور اتنا بڑا جلسہ اس سے پہلے نہیں ہوا. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی وہاں بہت تگڑی ہے, اس کے بغیر یہ جلسہ کیا گیا ہے. اور پشین کے جلسہ کے اندر جلسہ گاہ پانی سے بھرا ہوا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے حکومت نے چھوڑ دیا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں حکومت نے نہیں, یہ بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جلسہ گاہ بھر گئی تھی. بارش کے باوجود جلسہ گاہ کا بھر جانا یہ بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی پشین کے اندر, جس وقت پاکستان تحریک انصاف نے یا اس کی اتحادی جماعتوں نے وہاں پہ جلسہ کرنا تھا. ان 2 بڑی رکاوٹوں کے باوجود لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے, اور جتنی جلسہ گاہ ہے وہ ساری کی ساری بھر گئی. اور اس کے مناظر ہم نے دیکھے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کو تاریخی جلسہ کلیم کیا ہے. دوسری جانب سے جو ہے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جتنا بڑا جلسہ نہیں تھا. لیکن جب آپ مناظر دیکھتے ہیں, ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے ہیں, تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ تگڑا جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ تھا. اچھا, جلسے میں جو سب سے اہم چیز ہے نوٹ کرنے والی کہ پبلک کتنی چارج تھی. لوگ جو ہیں وہ پوری طرح جلسے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور لوگ جلسے کو غور سے سن رہے تھے, اور لوگ مقصد کے تحت جلسے میں آئے تھے. یہ کوئی اکٹھے کر کے بسوں ویگنوں میں بھر کر لانے والا ہجوم نہیں تھا. یہ اپنی مدد آپ کے تحت بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے کے پشین جیسے شہر کے اندر لوگ بڑی تعداد میں نکل کر جلسہ گاہ میں آئے. انہوں نے غور سے جلسے کو سنا اور اس کے اوپر انہوں نے رسپونڈ کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جلسے میں کہا کیا گیا, ایک تو اس کی جو ایک قرارداد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پشین جلسے میں اپوزیشن کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ کو خود مختار اور اداروں کی مداخلت سے پاک کیا جائے. پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ملک بھر میں فارم 45 کے تحت انتخابی نتائج مرتب کر کے اعلان کیا جائے. اس طرح تو پاکستان تحریک انصاف کی 180 نشستیں ہو جائیں گی. تو وہ تو پھر سمپل میجورٹی تو ان کے پاس ویسے ہی ہے, اور اس کے بعد ان کو جب مخصوص نشستیں ملیں گی تو وہ تو 2/3 میجورٹی پہ پہنچ جائیں گے. بہرحال انہوں نے کہا کہ فارم 45 کے تحت انتخابی نتائج مرتب کر کے اعلان کیا جائے. قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. اپوزیشن جلسے میں پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ملک کے تمام ادارے عوام کے منتخب کردہ پارلیمنٹ کے تابع ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی زیر قیادت اپوزیشن اتحاد نے حکومت کے خلاف تحریک تحفظ آئین کے تحت ہفتے کو اپنا پہلا جلسہ بلوچستان کے شہر پشین میں کیا. اس کا جو نام ہے وہ تحریک تحفظ آئین ہے, یعنی آئین کی حفاظت کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے.
اب اس میں جو ہے وہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ لوگ کیا کیا کہہ رہے تھے اس جلسے کے اندر۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس وطن کو لوٹا گیا ہے، جس کو عوام لانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور جس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اس کو وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ملک بچانے کے لیے باہر نکلنے کا وقت ہے، آئین کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جی سٹیٹمنٹ شیر افضل مروت کا، اور بھی سٹیٹمنٹ ہے ان کے میں، لیکن پہلا سٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ پنجاب میں احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں، تاریخ دلیر اور بزدل دونوں کو نہیں بھولتی، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ، ریٹرننگ افسران نے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا، یہ شیر افضل مروت نے کہا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جب فضل الرحمان صاحب کے خلاف وہاں پبلک نے ڈیزل کے نعرے لگائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کراؤڈ ہے وہ نعرے لگا دیتا ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیونکہ ایک دھاندلی ہوئی ہے بڑی خوفناک پشین کے اندر، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کا ری ایکشن تھا۔ تو شیر افضل مروت جب بات کر رہے تھے تب ڈیزل کے نعرے لگے، تو انہوں نے کہا بات چل رہی ہے، شیر افضل مروت نے پشین جلسے میں شرکا کو ڈیزل کے نعرے لگانے سے روک دیا، یعنی فضل الرحمان صاحب سے بات چل رہی ہے، وہ بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب ایسے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ابھی فی الحال، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹیٹمنٹ دے کے پبلک کی حمایت بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے اس کے ذریعے سے پبلک کی حمایت آتی ہے، تو پبلک کی حمایت لینے کے لیے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی اپنا رہے ہیں، اور حکومت کے خلاف عملی طور پہ میدان میں نہ آ کر وہ حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں حکومت انہیں کیا دے رہی ہے، یہ سودا ابھی باہر نہیں آیا، وہ پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں کہ اس میں فضل الرحمان صاحب کو کیا مل رہا ہے۔ اچھا جی، شیر افضل مروت نے کہا کہ اس ملک پر ایک جابرانہ حکومت قائم ہے، عمران خان گزشتہ 8 ماہ سے ناجائز مقدمات میں جیل میں بند ہیں، عمران خان اور ان کی اہلیہ کی کردار کشی کی گئی ہے، اور محمود خانہ چکزئی نے جو خطاب کیا وہ سب سے سخت تھا آج کے دن میں، لیکن پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو خطاب کیا عمر ایوب صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر فارم 45 کی حکومت بنتی تو مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی، یہ عمر ایوب نے کہا۔ اور پشین میں اپوزیشن کا تحریک انصاف کا جو جلسہ ہوا اور اپوزیشن کا جلسہ ہوا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 6 جماعتی اتحاد ہے، ابھی تک میں آپ کو بتا دوں۔ اور عمر ایوب نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت بلوچستان نے جلسہ ناکام کرنے کے لیے جگہ جگہ ناکے لگائے، کارکنوں اور پارٹی کے جھنڈوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فارم 45 کی حکومت بنتی تو مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت بنتی۔ ان کا کہنا تھا ہمارے قائدین اور کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کیا گیا، بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، ہم آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، یہ لوگ فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، عوام کا سمندر آپ کو بہا کر لے جائے گا، آپ ریت کی حکومت کے اوپر کھڑے ہیں۔ بہت انہوں نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا، اور آپ عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، راتوں رات آپ نے نتائج تبدیل کیے، اگر نتائج صحیح ہوتے تو مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، ہم آئین کی پاسداری چاہتے ہیں، آئین کی پاسداری ہوگی تو ہمارے قائدین باہر ہوں گے۔ جلسے سے عمر ایوب کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی خطاب کیا۔ اب ایک اور جو ہے وہ میں سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں، جو چکزئی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا آئین ملک کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، عمران خان کل جو بھی تھا مگر آج پارلیمنٹ کا مضبوط ترین امیدوار ہے، عوام کی طاقت سے جعلی اسمبلیوں کو گرا دیں گے۔ اگر ایک ڈکٹیٹر بے نظیر کے خلاف ہزاروں کیسز معاف کر سکتا ہے تو پھر یہ اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کے تمام مقدمات ختم کریں۔ ویسے بھی مقدمے جھوٹے ہیں، جو ہاتھ ہماری ماؤں بہنوں بچوں کی طرف بڑھیں گے وہ ہم کاٹ دیں گے، یہ محمود خانہ چکزئی نے کہا۔ محمود خانہ چکزئی نے اور بڑے سخت سٹیٹمنٹ دیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ تو یہ جناب پہلا جلسہ تھا، اس میں جو قائدین ہیں ان کا موڈ اور جو پبلک ہے اس کا موڈ آپ نے دیکھ لیا۔ جو فیصلہ کن معاملہ ہے نا وہ کراچی والا جلسہ طے کرے گا، جب کراچی میں جائیں گی یہ 6 جماعتیں مل کر، ایک تو فیصلہ کن چیز وہاں پہ ہوگی، اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوگا جب پنجاب کے اندر یہ ویو داخل ہوگی کہ ان کو ملتان میں کیا رسپانس ملتا ہے، فیصل آباد میں کیا ہوتا ہے، راولپنڈی میں کیا ہوتا ہے، گجرانوالہ میں کیا ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب یہ لاہور میں نعرے پاکستان پہ جلسہ کریں گے تو کس طرح کا پبلک رسپونڈ کرتی ہے۔ دیکھیں پبلک تو رسپونڈ کر سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ہتھ کنڈے پچھلے 2 سال سے سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ہتھ کنڈے کس لیول پہ استعمال کرتی ہے پنجاب کی مریم نواز کی حکومت۔ ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ آپ کو میں بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر بتاؤں گا کہ ایکچولی پاکستان میں اکانومی کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، اور کچھ نئے شواہد آئے ہیں انٹرنیشنلی۔ میں کو پاکستان کی رپورٹ نہیں دے رہا، پاکستانی اداروں کی بات نہیں کر رہا، پاکستانی ادارے بھی لکھیں تو بڑی بات ہے، وہ بھی لکھتے رہتے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پہ جو ریسرچ ہوئی پاکستان کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا اعتراف کر لیا ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ منہ چھپا کر کہاں جاؤں۔ میاں صاحب
महंगाई से पहले आपने मैंडेट चोरी किया हुआ है और आपको मैंडेट चोरी के ऊपर मुंह छुपाना चाहिए। महंगाई के ऊपर तो आप बाद में मुंह छुपाएंगे। जो 16 महीने की आपकी हुकूमत ने आवाम की कमर तोड़ी है, उस पर तो आपको उसी वक्त मुंह छुपा के इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए था। महंगाई तो आपने असल में 40% से ऊपर तब कर दी थी जब आप 16 माह हुकूमत में आए थे, तबाही फेर दी थी आपने। उसके बाद तो आपको मुंह छुपा के घर में बैठ जाना चाहिए था, जो अब आप कह रहे हैं। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, अभी भी आप मुंह छुपा